وجہ کتنی حیرت انگیز ہے، ذرا مسلمانوں سنو تو صحیح۔ افسوس جس قوم میں سیدہ فاطمہ زہرا جیسی خاتون ہو، سیدہ فاطمہ زہرا جیسی خاتون جس قوم میں موجود ہو، اس قوم کی بچیاں اگر اوروں کا ہاتھ پکڑ کر کے بھاگے تو اس کا مطلب یہی ہے ہم نے اپنی بیٹیوں کو سیریل کی اداکارہ کا اسٹائل کو سکھایا، ہم نے اپنی بچیوں کو فلمیں دکھا کر کے فلموں کی اداکارہ ان کی زندگی تو بتائی، لیکن سیدہ فاطمہ کی زندگی ہم نے اپنی بچیوں کو کبھی نہیں پڑھائی۔ آج لوگ چلا رہے ہیں، بچیاں بھاگ رہی ہیں، آج لوگ چلا رہے ہیں، بچیاں دوسروں کا ہاتھ پکڑ کے بھاگ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں اے مسلم قوم، اگر تمہاری غیرت زندہ ہے اور اپنی بھاگتی ہوئی بچیوں کو بچانا ہے تو اپنی بچیوں کو فلمی اداکارہ نہ دکھاؤ، اپنی بچیوں کو سیریل کی اداکارہ نہ دکھاؤ، بلکہ ان کو سیدہ فاطمہ کی زندگی بتا دو، سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھا دو، انہیں سیدہ فاطمہ کی زندگی کا عادی بنا دو، اور بچیوں کو بتاؤ کہ فلمی انداز میں کپڑے پہن کر تمہیں عزت نہیں ملنے والی، اگر تمہیں عزت ملے گی تو سیدہ فاطمہ کی طرح لباس پہننے کی عزت ملے گی، دوپٹوں کو مفلر بنا کر کے اگر قوم کی بچیاں گھومے گی تو ان کو عزت نہیں ملے گی، اگر عزت ملے گی تو سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملے گی۔ اندازہ تو کریں، بابا کے وصال کے بعد 6 مہینے تک کبھی نہیں مسکرائی، لیکن ایک دن مسکرائی، اور مسکرانے کی وجہ کیا تھی ذرا توجہ کرنا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدہ اللہ اکبر اسماء بنت امیس سے کہا، اے بنت امیس میں فکر مند ہوں، مجھے فکر ہے، بلکہ اسماء بنت امیس نے پوچھا تھا سیدہ پاک کچھ دن سے میں آپ کو بہت متفکر دیکھ رہی ہوں، بہت فکر میں دیکھ رہی ہوں، سیدہ پاک آپ فکر کس بات کی کرتی ہیں، آپ کو فکر کس چیز کی ہے؟ تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا اسماء مجھے ایک بات کی فکر ستا رہی ہے، پاپا نے جس وقت کے لیے کہا تھا ملاقات کے لیے، اب ملاقات کا وہ وقت آنا چاہتا ہے، ملاقات کا وہ وقت قریب آ رہا ہے، اور قریب میں دنیا چھوڑ کر کے اپنے بابا کے پاس چلی جاؤں گی، اپنے بابا سے ملاقات کر لوں گی، لیکن اے اسماء مجھے ایک فکر ہو رہی ہے کہ زندگی میں میرے بالوں کو کسی نے نہیں دیکھا، زندگی میں میرے دوپٹے کو کسی نے نہیں دیکھا، زندگی میں میرے کپڑوں کو کسی نے نہیں دیکھا، میرے جسم کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اے اسماء جب میرا انتقال ہو جائے گا تو مدینے والوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کھاٹ پر چارپائی پر میت کو ڈال کر کے قبرستان لے جاتے ہیں۔ اے اسماء مجھے فکر ہو رہی ہے جیتے جی تو مجھے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن وصال کے بعد جب میرا جنازہ کھاٹ کے اوپر رکھ کر کے جائے گا تو لوگوں کی نظر میرے جسم پہ پڑے گی۔ اللہ اکبر، یہی مجھے فکر ستا رہی ہے، یہی فکر مجھے کھائی جا رہی ہے کہ لوگوں کی نظر میرے جسم پہ پڑے گی۔ مثال کے بعد آپ مجھے بتائیں حسین جیسا بیٹا ایسی ہی غیرت مند ماں کے شکم سے جل بدر ہوتا ہے، ایسی ہی غیرت مند ماں کی پیٹ میں آتا ہے، ایسی ہی غیرت مند ماں کی گود میں آتا ہے۔ اللہ اکبر، اسماء بنت امیس کہتی ہے سیدہ آپ کے دکھ کا علاج میرے پاس ہے، آپ کے دکھ کا مداوا میرے پاس ہے۔ سیدہ نے پوچھا وہ کیا؟ فرمایا کہ میں حبشہ گئی تھی تو میں نے وہاں میت ہوتے وقت یہ دیکھا کہ حبشہ والے جب اپنا جنازہ لے کر جاتے ہیں تو کھاٹ پہ میت کو ایسے کھلے کھلے نہیں لے جاتے، بلکہ کھاٹ کے اوپر 4 ٹہنی لگا دیتے ہیں اور ٹہنی کو ٹہنی سے باندھ دیتے ہیں اور اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں تو وہ ڈولی بن جاتا ہے۔ اس طریقے سے میت باہر سے نظر نہیں آتی۔ اگر آپ کہیں تو میں ایسی ڈولی آپ کو بنا کر بتاؤں تو حضرت اسماء بنت امیس نے 4 پائی منگایا اور اس کے اوپر کھجر کی 4 ٹہنیاں ڈالی اور ایک دوسرے سے باندھ دیا اور اس کے بعد ایک چادر اس پہ ڈال دی۔ جب چادر ڈال کر کے ڈولی بن گئی تو کہا بی بی دیکھو جب چادر ڈال دی جائے گی تو اس میں سے جسم نظر نہیں آئے گا۔ تو اپنا جنازہ دیکھ کر سیدہ مسکرا پڑی اور کہنے لگی اللہ کا شکر ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی میری حیات کا انتظار ہو گیا۔ ایسی ماں کی سیدہ فاطمہ، اس شان کی ماں کی سیدہ فاطمہ، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج لوگوں کا یہ ہے بچا کچا فقیروں کو دیتے ہیں، بچا کچا فقیروں کو دیتے ہیں، بچا کچا بھیک میں دیتے ہیں۔ یہی تو ہے کھانا جھوٹا بچ جائے فقیروں کو دے دو، کپڑے پہننے کے قابل نہ ہو فقیروں کو دے دو، یہی تو ہوتا ہے۔ آؤ جو حسین پاک کی امی تھی وہ کیسی سخی ملکہ تھی، کیسی ملکہ سخی تھی۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ عید کا دن ہے اور عید کے دن ایک مسلم پڑوسن خاتون ہے اپنے بچے کو، یتیم بچے کو سیدہ پاک کی بارگاہ میں لاتی ہے، عید کے دن سلام پیش کرنے کے لیے آتی ہے۔ اللہ اکبر، اس کی گود میں بچہ ہے، نہ اس کے بدن پر صحیح کپڑے ہیں نہ اس کے بچے کے بدن پر صحیح کپڑے ہیں۔ سیدہ کو سلام
کرنے آئی تو اس خاتون سے بی بی زہرا نے پوچھا، اے خاتون آج عید کا دن ہے، تیرے بدن پر نئے کپڑے نہیں، تیرے بچے کے بدن پہ نئے کپڑے نہیں، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا بی بی اسی لیے تو آئی ہوں، مجھے خیال آیا کہ میرا بچہ آپ کے حسن اور حسین کا ہم عمر ہے، میرا بچہ حسن اور حسین کا ہم عمر ہے، تو آج عید کے دن آپ نے اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنائے ہوں گے، تو جو پرانے کپڑے آپ نے اپنے بچوں کے اتارے ہیں وہ کپڑے میرے بچے کو مل جائیں گے، تو وہی کپڑا اتارا حسنین کا اتارا پہنا دوں گی، یہ تو بہت زیادہ قیمتی ہے میرے لیے کہ شہزادوں کا اتارا مجھے مل جائے۔ اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ نے جیسے ہی سنا، سننے کے بعد اللہ اکبر، دونوں شہزادے سو رہے تھے، دونوں کو نیند سے اٹھاتی ہے، نئے کپڑے اتارتی ہے اور پرانے کپڑے دونوں شہزادوں کو پہناتی ہے اور نئے کپڑے اس فقیرن کے ہاتھ میں دے کر کہتی ہے، اے خاتون یہ کپڑے لے جا اور عید کے دن اپنے بچے کو نئے پہنا لے۔ اس نے کہا بی بی میں تو پرانا اتارا لینے آئی تھی، آپ نے پرانے کپڑے بچوں کو پہنا کر نئے کپڑے مجھے کیوں دے دیے؟ تو سیدہ نے کہا میں اللہ کے نام پہ پرانا نہیں دیتی، میں اللہ کے نام پہ پھٹا نہیں دیتی، بلکہ اللہ کے نام پر میں وہ دیتی ہوں جو نیا ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت نصیر الدین نصیر کہتے ہیں آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ زندہ باد۔ امام حسین سے کسی نے کہا حسین تمہاری ماں بڑی نیک اور پارسا تھی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا تم نے سچ کہا، میری ماں اتنی پارسا تھی کہ جس دن میری ماں کا وصال ہوا اس وقت میری عمر 7 سال کی تھی، لیکن میں نے اس عمر میں بھی کبھی اپنی ماں کے بالوں کو نہیں دیکھا، میری ماں نے مجھ سے بھی اپنے بالوں کی حفاظت کی۔ یہ سیدہ فاطمہ کا تقویٰ ہے۔ جب ایسی ماں ہو اور ایسا بابا ہو تو پھر حسین جیسا شہزادہ پیدا ہوتا ہے۔ اور حسین کیسے تھے؟ بس چند جملوں میں بات ختم کر کے عرض کر دوں حسین کیسے تھے۔ شواہد النبوہ میں علامہ عبد الرحمن جامی امام حسین کا حسن لکھتے ہیں، امام حسین کا حسن لکھتے ہیں۔ علامہ جامی لکھتے ہیں امام حسین اتنے خوبصورت تھے، امام حسین اتنے حسین و جمیل تھے کہ جب رات کو اندھیری رات کو آپ اپنے گھر سے نکلتے تھے تو لوگ امام حسین کے چہرے کی روشنی میں راستہ چلا کرتے تھے۔ یہ علامہ جامی لکھ رہے ہیں اور اس کو میرے امام کیسے بیان کر رہے ذرا سنیں۔ جامی نے نظم میں لکھا اور میرے امام نے نظم میں لکھا، اور اس کو اس خاندان کی شان کو میں اپنے انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حالانکہ میری آواز نعت خانوں جیسی نہیں، لیکن جب میں ان اشعار پہ آتا ہوں تو میرا دل تڑپ کر کہتا ہے کہ امام نے جس عشق میں لکھا میں اس عشق کے ساتھ پڑھ نہیں سکتا، لیکن ان کی خیرات تو پا سکتا ہے۔ تصور میں لانا وہ چہرہ امام حسین کا جس کی روشنی میں رات کے اندھیرے میں لوگ راستہ طے کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے مٹی سے مٹی پیدا ہوتی ہے اور نور سے نور پیدا ہوتا ہے، اور آپ بھی شامل اور میرے امام کہتے کیا کہتے نور نور۔ سیدہ فاطمہ نور ہے، بیوی نور، نور کی بیٹی ہے، زوج نور، نور کی بیوی ہے، ام نور، نور 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 کی ماں ہے، نور مطلق کی کنیز، اللہ تمام نور کا، وہ جس خدا کی بنی ہے وہ خدا کی نور ہے۔ شامل ہو جائیں، میں تو سنتا ہوں سنیوں کا بچہ بچے نشاط کو یاد کر لے، میں جہاں یہ شعر پڑھتا ہوں اسی طرح پڑھتا ہوں۔ میرے امام کہتے ہیں نور بنتے
ध्यान से सुनो, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर में नूर नूर। सुन्नियों के बच्चे बच्चे को ये शेर याद करा दो, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर में नूर नूर। अगर आपको पढ़ना आता है तो मेरे साथ मिलके पढ़े, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर में नूर नूर। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर में नूर नूर। नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लमा नूर का, और एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक। हुस्न सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का, तो तेरी नस्ल पाक है, बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल तेरी नस्ल तेरी नस्ल तेरी नस्ल तेरी नस्ल। बीबी ज़हरा की खैरात में ना हो तो मिल के पढ़ो, मैंने आला हज़रत के खानदान में ताजुल शरिया से लेकर बच्चे बच्चे को खूबसूरत देखा। मैं हैरान रह गया कि कितना भी खूबसूरत खानदान हो, कोई ना कोई काला सावला पैदा होता है, लेकिन आला हज़रत के खानदान में बच्चा बच्चा खूबसूरत क्यों है? तो मेरे इश्क ने कहा, अहमद रज़ा ने नबी के बच्चे बच्चे की तारीफ की, उनके घर के बच्चे बच्चे को खूबसूरत कर दिया। तो तुम भी पढ़ो, अगर खूबसूरती चाहते हो तो तेरी नस्ल बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सराहना नूर का। अब उसको फिर भी पढ़े, एक साथ सिलसिला बन जाए, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर में नूर नूर। नूर बिनते ज़ौजे नूर में नूर नूर। नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लमा नूर का, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक। हुस्न सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का, तो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सवदाना नूर का। हुसैन इतने खूबसूरत है, हुसैन इतने खूबसूरत है कि आपके चेहरे की रोशनी में लोग रात के अंधेरे में रास्ता तय करते हैं। आखिरी बात, हम भी हुसैन पाक से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारे घर में दीन की कमी, दीन पर अमल की कमी। आज मुसलमान हराम खा रहे हैं, मुसलमान आज हराम खा रहे हैं, हराम खा खा कर अपना पेट भर रहा है, अपने बच्चों का पेट भर रहा है। बच्चों को ये तरबियत तो दी, बेटा रोज स्कूल जाना, रोज ट्यूशन जाना, लेकिन बच्चों को ये तरबियत नहीं दी कि बेटा हराम न खाना, हलाल खाना। आओ आखिरी बात कहूँ, इमाम हुसैन ने जो दीन बचाने निकले थे, अपने घर का माहौल इतना खूबसूरत, इतना हसीन बनाया था, आपको पता होगा। तवज्जो करो, सुन लो गौर से। एक दिन जले से
امام علی مقام نے اپنے گھر کی تربیت کا ماحول کتنا خوبصورت کیا تھا، گھر کی تربیت کا ماحول کتنا حسین و جمیل کیا تھا۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ کا وہ واقعہ آپ ذہن میں پھر دہرائیں، کیا ہوا؟ اللہ میدان کربلا میں جب سب لوگ شہید ہو گئے، بھائی جو جائیں وہی رہے، بات آخری ہو رہی، جو جائیں وہی رہے، آپ ڈسٹرب نہیں کریں، ایک بار آپ لوگ توجہ میری طرف کی، بات آخری ہو رہی، ڈسٹرب نہیں کریں۔ امام علی مقام شہید ہو، امام کی شہادت کے بعد لاشوں پہ گھوڑے دوڑے۔ آپ نے سنا ابن جریر طبری نے لکھا، ابن کثیر نے لکھا، استاد زمن نے لکھا کہ لاشوں کی بے حرمتی کی، یہاں تک کہ گھوڑے دوڑا دیے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے، بیویوں کو ان کے خیمے جلا کر ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ رسیاں باندھ دی، امام زین العابدین کو جو ہے وہ ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈالتی گئی، اور اس کے بعد یہ لٹا ہوا قافلہ جب کوفہ کی سرزمین میں پہنچا تو اس وقت کے جو کئی بچے اور بچیاں تھیں ان میں سے 7 سال کی ایک شہزادی تھی جن کا نام سکینہ آیا ہے، ان کو سکینہ بھی کہتے ہیں لیکن زیادہ مشہور سکینہ ہو گیا ہے۔ 7 سال کی شہزادی ہے سیدہ سکینہ۔ آپ جانتے ہیں 7 سال کے بچے تو صحیح طور پہ روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں، اگر روزہ رکھتے بھی ہیں تو ان کے روزے کا احوال کیا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ 7 سال کے بچوں کو کھانا چاہیے، پانی چاہیے، چاکلیٹ چاہیے، کھیل کود چاہیے۔ ہر دور کے الگ الگ بچے ہیں لیکن سب بچے بچے ہوتے ہیں۔ 7 سال کی شہزادی سکینہ ہے، اور بھوک کتنی ہے، 7 محرم سے 10 محرم تک بھوکی پیاسی رہی بابا کے ساتھ۔ 11 اور 12 محرم کو مزید 2 دن بھوکی پیاسی رہی، 12 یا 11 محرم کو وہ قافلہ چلا۔ اب اگر 13 یا 14 محرم بھی پکڑ لیتے ہیں تو کتنے دن ہو جاتے؟ کم سے کم 7 یا 8 دن۔ اب ذرا دھیان سے سننا، امام حسین نے اپنے گھر میں کیسا مذہبی ماحول، کیسا تربیت کا ماحول پیدا کیا تھا۔ آج ہم صرف نماز پڑھ کر سنتے ہیں ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا؟ صرف نماز سے جنت نہیں ملے گی، پیٹ میں جو سود کے لقمے کے ذریعے جہنم کی آگ ڈال رہے ہو، یتیم اور بیواؤں کا مال کھا رہے ہو، لوگوں کا حصہ ہڑپ کر کے اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہو، جھوٹ بول کے کاروبار کر رہے ہو، حرام کاروبار پر دلیر ہو چکے ہو، آپ کا کیا بنے گا؟ ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ لوگ جو ہے حلال ذبیحہ ڈھونڈتے ہیں اور سود کا دھندا کرتے ہیں، یہ بدلے کا لوگوں کا حال ہے۔ سود کے دھندے سے حلال ذبیحہ تحقیق سے خریدنے چلے ہیں۔ آپ اندازہ تو فرمائے، ارے نادان، اس سے پہلے حلال ذبیحے کی تحقیق سے پہلے اپنے کاروبار کی تحقیق کرتا، اپنے کاروبار کا جو ہے وہ احتساب کرتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حلال ذبیحہ نہ کھاؤ، مسلمانوں پر حلال ذبیحہ جو ہے وہ لازم ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، لیکن دھندے سود کے ہیں، دھندے شراب کے ہیں، دھندے جوئے کے ہیں، اور ڈھونڈ رہے جناب حلال ذبیحہ۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور یاد رکھنا، یہ دنیا اچھی طرح جانتی ہے جو تم دین بچانے کی بات کرتے ہو، لوگوں کو پتا ہے کہ جو قوم اپنے گھر میں خود دین پر عمل نہ کرے وہ دین کیا بچائیں گے؟ دین وہی بچا سکتے ہیں جن کے گھروں میں دین پر عمل ہوتا ہے۔ ہاں، جن کے گھروں میں سرینوں کے نام پر فلمی گانے، کفریہ شرکیہ کلمات بجتے ہو، وہ لوگ کیا دین بچائیں گے؟ جو داڑیاں ملا کر کٹروں میں پھینکتے ہو، وہ کیا دین بچائیں گے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے لوگ ہمارے ناموں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ میری قوم کے جوانوں، انقلاب عمل والوں سے آتا ہے، انقلاب صرف نعروں سے نہیں آتا۔ جس دن مسلمان میدان عمل میں قدم رکھے گا اس دن انقلاب آئے گا۔ تو اللہ سیدہ شہزادی سکینہ صرف 7 سال کی عمر کی ہے اور 7 یا 8 دن بھوکے پیاسے رہتے ہوئے ہو گئے ہیں جب کوفہ کی سرزمین پر یہ ٹوٹا پھوٹا قافلہ پہنچا۔ وہ قافلے کی حالت کیا تھی؟ اللہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر قافلہ بیٹھا ہوا ہے، اور کوفہ کے اندر یہ اعلان کرا دیا گیا ہے کہ کچھ لوگ تھے جو راستے میں بیٹھ کر لوگوں کا مال لوٹتے تھے، ڈکیتی کرتے تھے، ان لوگوں کو ہم نے کاٹ ڈالا، ان کے کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں، اور ان کے بچے اور بیویوں کو جو قیدی بنا
بنا کر لا رہے ہیں. کوفہ والوں نے سوچا قیدیوں کو کھانا کھلانے سے ثواب زیادہ ملتا ہے, قیدیوں کو کھانا کھلانے سے اجر زیادہ ملتا ہے. تو کوفہ کی عورتوں نے روٹیاں بنائی, کھجوریں تیار کی, کھانے کا سامان اکٹھا کیا, اور کوفے کی عورتیں چھتوں پر چڑھ گئی کہ جب یہ قیدی آئیں گے, اونٹ پر بیٹھے ہوئے قیدی, ہم ان کو صدقہ دیں گے اور صدقہ دے کر ان سے دعائیں لیں گے. آپ جانتے ہیں تاریخ کے اولاد گواہ ہے, جس وقت سیدہ زینب, سیدہ سکینہ, شہر بانو, ام رباب, ام اسحاق, جناب لیلا, یہ سب مقدس خواتین جب اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر کوفے کے بازاروں سے گزاری گئی تو کوفے کی عورتیں چھتوں پر بیٹھ کر کے روٹی اور کھجور پھینک رہی تھی, کھانے کی چیزیں پھینک رہی تھی اور کہہ رہی تھی صدقہ صدقہ صدقہ. جب وہ روٹیاں سیدہ سکینہ کی گود میں آ کر کے گری, آپ جانتے ہیں اگر 12 سے 14 گھنٹے کا ہم روزہ رکھ لیں تو افطار کے وقت ہمیں کس طرح بھوک اور پیاس کرتی ہے. اگر مؤذن اعلان کرنے میں دیر کر دے تو لوگ سوچتے ہیں کہ مؤذن اعلان کرنا, اذان ہونا بھول تو نہیں گیا. اور جب اذان ہوتی ہے, اعلان ہوتا ہے, تو آدمی کو نہ بچے کی فکر ہوتی, نہ بیوی کی فکر ہوتی ہے, وہ خود کی فکر میں ہوتا ہے. بولو ایک دن کی بھوک اور پیاس میں آدمی سب کو بھول جاتا ہے, انسان سب کو فراموش کر دیتا ہے. مگر والے امام آپ کی عظمتوں پہ قربان, میرے حسین تم نے دین بچانے کا حق ادا کیا, اپنے گھر میں بچوں کی تربیت کیسے کی. جب 7 یا 8 دن کی بھوکی پیاسی سکینہ کی گود میں صدقے کی روٹی گری تو سیدہ سکینہ نے کھانے سے پہلے اپنی پھوپھی کے کان میں کہا, پھوپھی امی آج ہم کو بھوکے رہتے رہتے 1 ہفتہ ہو گیا, لیکن ہم تو آل رسول ہیں, ہم پر نبی نے صدقہ حرام کیا ہے, تو کیا 1 ہفتے کی بھوک کے بعد آل نبی پہ صدقہ حلال ہو جاتا ہے؟ کیا ہم صدقہ کھا سکتے ہیں؟ ہمیں صدقہ کھانے کی اجازت ہے؟ کچھ تو سیدہ زینب نے کہا, اے کوفہ والوں, ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں, ہم تمہارے نبی کی اولاد ہیں, ہم پہ صدقہ حرام کیا گیا ہے. اس بھوک کی شدت میں بھی سیدہ سکینہ نے 7 سال کی عمر میں صدقے کی روٹی لی. حسین کی 7 سال کی شہزادی, جملے پہ غور کریں, حسین پاک کی 7 سال کی شہزادی 7 دن کی بھوک کے بعد صدقہ نہیں کھا, کیونکہ نبی نے آل نبی پہ صدقہ حرام کیا. ٹھیک, حسین پاک کی 7 سال کی شہزادی 7 دن کی بھوکی ہونے کے بعد بھی صدقہ نہیں کھاتی. ہم کیسے حسینی ہیں کہ پیٹ بھرا ہونے کے بعد بھی سود کھا رہے, جمعے کے پیسے کھا رہے, شراب کے گھٹے کے پیسے کھا رہے. میں تو یہاں رک کر کے لوگوں سے یہ کہتا ہوں, شاید میری قوم عمل کے معاملے میں یزید سے 2 قدم کچھ آگے نکل گئی. کیوں؟ کیونکہ یزید تو یزید بن کے یزیدیت کر رہا تھا, یزید بن کے یزیدیت کر رہا تھا. اور میری قوم کا مکر اور مکار پن یہ ہے کہ یہ حسینی بن کر یزیدی کام کر رہے ہیں. عورتوں پہ پاک کی نظر ڈالنا حسینی کا کام تو نہیں, شراب پینا حسینی کا کام تو نہیں, مسجدوں کو ویران کرنا حسینی کا کام تو نہیں. مولا حسین نے تو 72 زخم کھا کے بھی آخری میں سب سجدے میں رکھا. وہ تلواروں کے سائے میں نماز نہیں چھوڑتے, اور ہم اے سی میں پڑے پڑے نماز چھوڑ دیں, ہم پنکھوں میں پڑے پڑے نماز چھوڑ دیں. وہ 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد بھی نماز نہیں چھوڑتے, اور ہم ایک دن میں 3 بار پیٹ بھر کے کھائیں اور نماز چھوڑ دیں. حسینیوں صرف زبانی حسینی نہ بنو بلکہ کردار کے حسینی بنو. آج کی یہ محفل اسی لیے منعقد کی گئی ہے کہ آؤ جب بھی کبھی زمین کا سودا ہو دوستوں, قائم رہو حسین کے انکار کی طرح, اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اللہ ہم سب کو سچا مومن بنائے, سچا کربلا والا بنائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.